اللہ نے بیان فرمایا مال دیا، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ فرماتے ہیں میں نے مال دیا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہوں، مجھے راضی کر۔ اللہ نے مال اس لیے دیا ہے، اللہ نے اولاد دی ہے اس لیے دی ہے کہ اس کی تربیت میں لگ جا، اس کی تربیت یوں کر کہ یہ مجھے پہچان لیں، اور تو اس کی تربیت میں لگ جا تاکہ مجھے پہچان لیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اپنی اولاد کی تربیت کر، مستحسن طریقے سے تربیت کر۔ اولاد پیدا کرنا صرف اس بندوں کا فریضہ نہیں ہے کہ اولاد پیدا کر لیے بس چھوڑ دو، جہاں کہیں بھی گئے۔ قیامت کے دن اللہ تجھ سے پوچھے گا تیری اولاد کی تربیت کے بارے میں تیری کیا رائے ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بروا آباءکم یبروا ابناءکم، ماں باپ سے اچھے رہو تیری اولاد تیرے ساتھ اچھی رہے گی۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھائی، ماں باپ کے ساتھ برائی، یہ عمل ہے کہ غیر عمل ہے؟ بتائیں نا، عمل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نیکی کرو یا برائی کرو، لیکن یہ عمل ہے، اور آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، مشکات کے اندر موجود، بیان فرمایا یبروا آباءکم کما یبروا ابناءکم، جیسے ماں باپ کے ساتھ کیا ویسا تیری اولاد تیرے ساتھ کیا۔ تو پتہ لگا عمل کا دار و مدار اپنی اولاد کے اندر منتقل ہوتا ہے، تو جیسے تو نے کرنی ویسے تو نے برنی، تو جیسے تو نے کیا تیری اولاد کے اندر وہی منتقل ہوگا۔ تو اللہ نے یہ اولاد کی جو نعمت دی ہے، یاد رکھیں وظیفوں کے پیچھے نہ پھرے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھئی وظیفہ دے دو، یہ اولاد نافرمان ہے۔ اولاد کی نافرمانی کا پہلا سبب جو بنتا ہے وہ ماں باپ بنتے ہیں۔ اگر ماں باپ نیک اور صالح ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، ماں باپ نیک اور صالح ہے، اس کے بعد اولاد نافرمان ہے تو یہ شقی محروم بدبخت ہے۔ عموماً ہوتا ہے ماں باپ بڑے دیندار ہوتے ہیں، اول سے لے کر آخر تک، یا چلو درمیان میں بھی دیندار ہو گئے، درمیان میں دیندار ہو گئے تو گناہ اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں، پھر بھی اگر اولاد نافرمان ہے تو یہ ان کے اپنے پسل کی بونی ہے، خود ہی یہ بدبخت ہے، اسی وجہ سے یہ سارے جو ہے اعمال بد میں یہ بچہ مبتلا ہے، ماں باپ کا پھر اس میں قصور نہیں۔ لیکن اگر ماں باپ ہی، یاد رکھیں، ماں باپ ہی گناہوں کے دندل میں گرے ہوئے ہیں، جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ بندہ جو ہے جواب دہ ہوگا، اس کی اولاد کے اندر وہ خصلتیں ضرور آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے حدیث میں دلیل سے ذات بات کی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بندہ ایک نہر کے کنارے میں جا رہا تھا، بڑا فقیر مسکین اللہ والا بندہ تھا، تو اس کو کافی بھوک لگی۔ اب جب بھوک لگی تو اس زمانے میں ہماری طرح ہوٹل اور ڈبے مابے کدھر تھے؟ پیزا کھا لو، برگر کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، یہ ساری چیزیں۔ اس نے دیکھا نہر کے اندر ایک سیب آ رہا ہے، اب اس نے اتر کے وہ سیب اٹھایا، سیب اٹھا کے کھا لیا، اب اپنے راستے چل پڑا۔ اس نے سوچا کہ اللہ کے بندے، تو نے سیب تو کھا لیا ہے، لیکن تمہیں یہ پتا ہے یہ سیب کہاں سے نکلا، کہاں سے آیا، کہاں سے گرا؟ تو نے کہا لیا، کس کی ملکیت ہے؟ اب اس نے سوچا یار اس کی تو تحقیق ہونی چاہیے۔ تقوی کا بڑا اثر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم نیکی کریں گے اور اس کا پل اللہ نہیں دے گا۔ جیسا درخت بو گے ویسا ہی ثمرہ اور میوہ اس کے اوپر نکلے گا۔ اپنی اولاد کو تو نے جس طرح معاشرے کے اندر پیش کیا بس ویسے ہی چلیں گے، تیرا نام روشن کریں گے انشاءاللہ، وہ نیکی سے ہو یا بدی سے ہو۔ ہاں اگر تو نیک صالح ہے، تو نے اچھا پروان دیا، پھر وہ اولاد نافرمان ہے یا اس کی اپنی بدبختی ہے، تو گناہگار نہیں اس میں۔ لیکن اگر تو نے جب تو نے بیج ہی غلط ڈالا ہے تو پھر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو بیان فرمایا وہ بندہ جانے لگا، اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک باغ ہے اور اس سے وہ سیب گرا ہے، وہ باغ کے اندر داخل ہوا۔ اب جب باغ کے اندر داخل ہوا تو اس نے پوچھا باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا یہ۔ اس نے کہا بات ایسی ہے، ایک سیب آپ کے باغ سے شاید گرا ہو اور کوئی باغ تو اس نہر کے اوپر ہے نہیں، مجھے بھوک لگی تھی میں نے سیب کھا لیا۔ وہ بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ اب باغ والا بھی کوئی معمولی آدمی نہیں، وہ بھی کمال کا آدمی۔ اب اس نے کیا سوچا؟ اس نے کہا اچھا میں تو معاف نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے معاف کر دو۔ اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گا۔
لاکھ منتیں کی لیکن معاف نہیں کیا. اس نے آخر کہا معافی کا کوئی شرط, کوئی طریقہ تو ہوگا. اس نے کہا ایک طریقہ ہے. اس نے کہا کیسے طریقہ ہے؟ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے, اس سے نکاح کر لو. اب وہ غریب فقیر مسکین آدمی, اس نے کہا اچھی بات ہے, نکاح کر لیں گے. اس نے کہا پہلی بات ہے پوری سن لو, میری بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پیر پاؤں سے کیا ہے, لنگڑی لولی ہے, تو نے اس سے نکاح کرنا ہے. تو یہ فقیر مسکین کہتا ہے کہ اچھا اس سے نکاح کرنا ہے. انہوں نے کہا ہاں اس سے نکاح کرنا ہے. پھر اس نے سوچا, کچھ دیر سوچا, اس نے کہا چلو قیامت کے دن جب اللہ اکبر, آخرت کی فکر ہے, قیامت کے دن جب اللہ جہنم میں ڈالیں گے اور اللہ مجھ سے ناراض ہوگا, تاریخی الفاظ ہے, قیامت کے دن اللہ مجھے عذاب دے گا اور اللہ مجھ سے ناراض ہوگا, اس سے بہتر ہے کہ یہ دنیا کا بوجھ برداشت کر لوں. ایسی عورت سے ہم میں سے کوئی نکاح کرے گا؟ کوئی کرے گا؟ لاکھ تقوی دار کیوں نہ ہو, ہم میں سے کوئی, مجھ سمیت کوئی تیار نہیں ہوگا. اب اس نے کہا چلو آخرت کی بوجھ ہے, اس سے تو یہ دنیا کا بوجھ بہتر ہے, چند سال ہے گزار لیں گے. اس نے کہا میں راضی ہوں. نکاح ہوا. نکاح کے بعد جب ملاقات ہوئی, اب اس نے دیکھا لڑکی کے آنکھیں بھی صحیح ہیں, بول بھی رہی ہیں, بڑا علم ہے, حلم ہے, تقوی ہے, چل پھر رہی ہیں, ہاتھ بھی صحیح سالم ہے. اس نے پوچھا کہ تم باغ کا جو مالک ہے اسی کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا ہاں بیٹی تو اسی کی ہوں. دوسری کوئی بیٹی ہے غلطی سے تو نہیں آ گئی؟ اس نے کہا نہیں, میں اکلوتی ہوں, باغ کے مالک کی اکلوتی بیٹی ہوں. اس نے کہا اچھا. خیر صبح ہوئی, اپنے سسر سے ملا, اس نے ملاقات کی تو اس نے پوچھا رات کو مہمان کو کیسے پایا؟ کہ نہ بچے کہ نہ مدرے کے دادا یا برلٹ سے لان دلٹ سے. کہتے رات کو مہمان کو کیسے پایا؟ اس نے کہا حضرت آپ نے کچھ کہا تھا, کچھ اور نکلا. اس نے کہا نہیں, میں نے صحیح کہا تھا. میری بیٹی نے کبھی بھی غیر محرم کے متعلق بات نہیں کی تو میں نے کہا گونگی ہے. کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا, تجھے دیکھا تو تو بھی اس کا محرم, اس کا شور ہے, تیرے سوا کسی کو نہیں دیکھا. میری بیٹی نے کبھی بھی کسی غیر محرم کے متعلق نہیں سنا, اور اپاہج اور ہاتھ پاؤں سے میں نے اس لیے کہا کہ بھئی کبھی بھی اس نے کسی غیر محرم نے اس نے جسم کو نہیں دیکھا, تو میں نے اس حوالے سے کہا کہ میری بیٹی لولی لنگڑی سب کچھ ہے. اسی بنا پہ میں نے کہا تھا کہ اس کا تقوی اتنا غالب ہے کہ غیر محرم کے ساتھ کوئی بھی روابط اس کے نہیں. تو بیان فرمایا کہ اس کے ساتھ جو نکاح ہوا, دونوں تقوی دار عورت اور مرد اور عورت ملے, اس سے اللہ نے ان کو ایک اولاد دی جو بعد میں منع امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ, جس کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں. یہ اس تقوی کی برکت تھی کہ اللہ نے وقت کا امام, جس کو امام اعظم ہم سمجھتے ہیں.